بلوچستان میں بارشوں نے تباہی مچا دی۔ کوئٹہ میں چھتیں گرنے اور دیواریں منہدم ہونے سے 3 خواتین سمیت 6 افراد جاں بحق اور 20 زخمی ہو گئے۔ 7 لاپتہ افراد کی تلاش جاری۔ بارشوں سے درجنوں مکانات کو نقصان پہنچا۔ متاثرہ خاندانوں کو عارضی طور پر قریبی اسکول منتقل کر دیا گیا۔ بولان کے ندی نالوں میں طغیانی سیلابی نیلا 5 کانکنوں کو بہا کر لے گیا۔ 1 شخص کو بچا لیا گیا، دیگر کی تلاش جاری۔ جڑواں شہروں میں موسلا دھار بارش، سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل، نشیبی علاقے زیر آب، نالا لئی میں پانی کی سطح بھی بلند، کٹاریاں پر پانی کی سطح 18 فیٹ سے بڑھ گئی۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کے دستے نالا لئی پر پہنچ گئے۔ ریسکیو 1122 بھی الرٹ۔ ڈھوک کالا خان میں ایمبولینس بارش کے پانی میں۔ اسلام آباد کے سیکٹر H13 میں تیز بارش سے نالے کی دیواریں ٹوٹ گئی، پانی گھروں اور گلیوں میں داخل۔ گجرات، مری، مالاکنڈ، گوادر، تربت سمیت ملک کے بیشتر شہروں میں برسات۔ MQM رہنما بابر غوری وطن واپسی پر کراچی ایئرپورٹ سے گرفتار۔ کچھ دیر بعد انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اہل خانہ نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا، عدالت پیش کرنے کی استدعا۔ وکیل کہتے ہیں بابر غوری 5 جولائی تک حفاظتی ضمانت پر تھے۔ گرفتاری کے خلاف توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کریں گے۔ بابر غوری کو 2015 کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ FIR سائٹ سپر ہائی وے تھانے میں درج ہے۔ مقدمے میں MQM کے دیگر رہنما بھی نامزد ہیں۔ بابر غوری کو ایسٹ زون ڈسٹرکٹ ملیر میں رکھا گیا ہے۔ عمران خان سے برطانوی ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ عمران خان کا منی لانڈرنگ سے غریب ممالک سے سرمایہ کی ترسیل کے تدارک پر زور۔ غریب ملکوں سے دولت کی غیر قانونی ترسیل بند کرنے کے اقدامات کی ضرورت اجاگر کی۔ کہا سرمایہ کی غیر قانونی ترسیل ترقی پذیر ممالک کا بڑا مسئلہ ہے، جس سے عالمی سطح پر معاشی ناہمواریوں کو فروغ ملتا ہے۔ عدل کا تقاضا ہے کہ منی لانڈرنگ کے مؤثر انسداد کے لیے حکومتیں اقدامات کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ماہانہ 100 یونٹس تک استعمال پر بجلی کی مفت فراہمی خوشائند ہے۔ معاشی حالات بہتر ہوتے ہی ہم عوام کو مزید سہولتیں فراہم کریں گے۔ وزیر اعظم کا ٹویٹ، کہا غریب ترین طبقے کو مشکل معاشی حالات سے بچانا ہماری اولین ترجیح ہے۔ پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اجلاس آج ہوگا۔ قومی سلامتی کے موجودہ مسائل پر بریفنگ دی جائے گی۔ اجلاس میں قومی سلامتی میں قائد حزب اختلاف، وفاقی وزراء، سینئر سیاسی قیادت، صوبائی وزراء اعلیٰ شریک ہوں گے۔ خارجہ، داخلہ امور کشمیر، صحت، قومی سلامتی ڈویژن کے وفاقی سیکرٹریز بھی شرکت کریں گے۔ امپورٹڈ حکومت عوام کی حمایت کھو چکی ہے، وہ اب عمران خان کی اہلیہ پر حملہ کرنے لگ گئے۔ شرمناک اقدام سے عمران خان کی مقبولیت میں کمی نہیں آئے گی۔ شرمناک اقدام امپورٹڈ حکومت کو مزید ڈبو دے گا۔ اسد عمر کا ٹویٹ، عمران اسماعیل سابق خاتون اول کے مبینہ آڈیو کو جعلی قرار دے دیا۔ کہا وزیر اعظم کی اپنی ذاتی زندگی بھی ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ ہر چیز ریکارڈ کر لی جائے، یہ جرم ہے، تفتیش کر رہے ہیں، جلد حقائق سامنے آئیں گے۔ انٹر بینک میں روپے کی قدر میں کمی، ڈالر 1 روپے 14 پیسے مہنگا ہو کر 205 روپے 70 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی 206 سے 207 روپے میں ٹریڈنگ۔ عمران خان نے اپنے دور میں بند ٹیکسٹائل ملز کو چلایا، کورونا کے باوجود نئی ٹیکسٹائل ملز لگائی گئیں۔ ٹیکسٹائل ایکسپورٹس میں 43% اضافہ ہوا۔ آج پنجاب کی 400 ٹیکسٹائل ملز گیس نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو گئیں۔ یہ نالائق وزیر اعظم شہباز شریف کی وجہ سے ہے۔ فاروق حبیب کی میڈیا سے گفتگو۔ شہباز شریف کو دل پر پتھر رکھ کر جو قیمتیں بڑھانی پڑی پیٹرول کی، ڈیزل کی، شاید ہی اتنا مشکل فیصلہ ہم نے اپنے کبھی بھی تاریخ میں کیا۔ IMF کے معاہدے کے تحت ہمیں قیمتیں بڑھانی پڑی، ورنہ ملک دیوالیہ ہو جاتا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھاتے تو ملک دیوالیہ ہو جاتا۔ قیمتیں IMF معاہدے کی وجہ سے بڑھانا پڑی، جو زندگی کا مشکل ترین فیصلہ تھا۔ مریم نواز کا انتخابی جلسے سے خطاب، کہا سابق حکمران 4 سال میں قومی خزانہ لوٹ کر دکھا گئے۔ خالی خزانے کے باوجود شہباز شریف نے اشیاء خوردنوش پر سبسڈی دی۔ حمزہ نے غریبوں کے لیے بجلی مفت کر دی۔ حکومت غریب پر مہنگائی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی، کوشش ہے کہ غریب کا چولہا جلتا رہے۔
یہ جو آڈیو ٹیپس ہیں یہ اس وقت آتی ہیں جب بھی حکومت پریشر میں ہوتی ہے. یہ چلتی نہیں ہیں, 24 گھنٹے رہتی ہیں, ٹیمپرڈ ہوتی ہیں. یہ تمام ٹیپس ایک ہی جگہ سے اور ایک ہی طریقے سے جو ہے وہ ٹیمپر کر کے نکالی جا رہی ہیں. حکومت جب بھی دباؤ میں آتی ہے تو آڈیو ٹیپس جاری کر دیتی ہے. سب کو معلوم ہے تمام ٹیپس ایک ہی جگہ سے ٹیمپرڈ کر کے نکالی جاتی ہیں. حالیہ آڈیو ٹیپ بھی ٹیمپرڈ ہے. فواد چودھری کی پروگرام آف دا ریکارڈ میں گفتگو. کہا پاکستان میں جمہوریت نہیں, عجیب و غریب سسٹم چل رہا ہے. جمہوریت کے بڑے دعوے داروں کی قلعی کھلتی جا رہی ہے. صحافیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے سب کو نظر آ رہا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے ایسے ہتھ کنڈوں سے تحریکیں دبائی جا سکتی ہیں. لوگوں کی آواز دبائیں گے تو ملک کا نقصان ہوگا. بارشوں کے باوجود ملک میں بجلی کا بحران کم نہ ہوا. شارٹ فال 7,500 میگا واٹ ہو گیا. شہروں میں 6 سے 8 اور دیہات میں 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. سسٹم اوور لوڈ ہونے کے باعث بجلی کی غیر اعلانیہ بندش اور ٹرپنگ بھی جاری. لوڈ میں کمی بیشی کی وجہ سے ٹرانسفارمر اور میٹر جلنے کی بھی سینکڑوں شکایات. کوہات میں بجلی کی بندش کے خلاف ہنگو بائی پاس روڈ پر شہریوں کا احتجاج. حکومت کے خلاف نعرے. راولا کوٹ میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف مختلف شاہراہوں پر احتجاج. راولپنڈی اسلام آباد سے رابطہ منقطع. بھارت کا کشمیر کی جدوجہد آزادی کو دہشت گردی سے جوڑنے کا پروپیگنڈا ہے. بے نقاب لشکر طیبہ کا کمانڈر کہہ کر گرفتار کیا گیا شخص بی جے پی کا رہنما نکلا. کانگریس کی مودی سرکار پر کڑی تنقید. وضاحت مانگ لی. محبوبہ مفتی کی بھی تنقید کہ ادے پور قتل میں ملوث شخص کے بعد اب راجوڑی میں گرفتار شخص کے بھی بی جے پی سے روابط رہے ہیں. بی جے پی دہشت گردوں کا استعمال کر رہی ہے. اے ٹی سی میں کراچی یونیورسٹی خودکش حملہ کیس. ملزم 16 جولائی تک جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے. پولیس کا کہنا ہے ملزم بی ایل اے اور بی ایل ایف کراچی کا کمانڈر ہے. کراچی یونیورسٹی میں چینی اساتذہ پر خودکش حملے کا ماسٹر مائنڈ ہے. ملزم کو گزشتہ روز سی ٹی ڈی نے گرفتار کیا تھا. لاہور میں قتل کیس کے ملزم کی ضمانت خارج ہونے پر بھاگنے کی کوشش ناکام. ملزم عمیر کو پولیس نے گرفتار کر لیا. ملزم اور مدعی میں کھینچا تانی اور ہنگامہ آرائی. ملزم پر ڈالفن اہلکار عثمان کو قتل کرنے کا الزام ہے. نماز عید کھلے مقامات پر ادا کی جائے. نمازی 6 فٹ کا فاصلہ یقینی بنائیں. گلے ملنے اور مسافر سے گریز کیا جائے. بزرگ، بچے اور بیمار افراد نماز عید کے لیے نہ آئیں. کسی کو بھی فیس ماسک کے بغیر عیدگاہ آنے کی اجازت نہیں ہوگی. این سی او سی نے عید قربان کے لیے نئی گائیڈ لائنز جاری کر دیں. ملک میں کورونا کے مزید 653 کیسز سامنے آ گئے. کیسز مثبت آنے کی شرح 3.45% رہی. کارگل میں دشمن پر دھاک بٹھانے والے کیپٹن کرنل شیر خان کا یوم شہادت. پاک فوج کی بہادر سپوت کے آبائی علاقے ثوابی میں آخری آرام گاہ پر پروقار تقریب. آئی جی ایف سی میجر جنرل عادل یامین نے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی. چاکو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا. سول اور عسکری حکام اور شہید کے لواحقین کی تقریب میں شرکت. بھٹو حکومت کے خاتمے کا دن. پیپلز پارٹی یوم سیاہ منا رہی ہے. گڑھی خدا بخش میں کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری. بلاول بھٹو زرداری تقریب سے خطاب کریں گے. کہتے ہیں 5 جولائی 1977 قومی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے. پاکستان نے عوام نے آمریت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. مناسک حج کا آغاز کل سے ہوگا. مشاعر مقدسہ میں ٹرین سروس بحال. کرونا وائرس کے بعد پہلی بار 10 لاکھ عازمین حج کی سعادت حاصل کریں گے. 8.5 لاکھ غیر ملکی شامل. غلاف کعبہ یکم محرم کو تبدیل کیا جائے گا. تاریخی شہر الہ آباد کے بعد مودی سرکار اب حیدرآباد دکن کا نام بھی تبدیل کرنے پر تل گئی. بھارتی وزیراعظم نے اپنی تقریر میں حیدرآباد کو بھاگیہ نگر قرار دے دیا. بی جے پی کے رہنما روی شنکر پرساد کی مودی کے بیان کی حمایت. کہا حیدرآباد بھاگیہ نگر ہے. فرینچ اوپن چیمپئن رافیل نڈال اور آسٹریلوی سٹار نک کیرگیوس کی ومبلڈن کے کوارٹر فائنل میں رسائی. نڈال نے ڈچ حریف اور نک نے امریکی کھلاڑی کو شکست دے کر ایونٹ سے باہر کر دیا. اور بڑی عید کی بڑی رونقیں. گلی محلے مویشی منڈی کا منظر پیش کرنے لگے. بچے بھی خوش، جانوروں کی خدمت میں مصروف. کسی کو من پسند بکرا ملا تو کوئی گائے لے آیا.